بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ایک موضوع دے رہا ہوں، حدیثوں میں اول من اس سے متعلق جتنی حدیثیں انہیں جمع کیجئے، سب سے پہلی چیز، اور پھر انہیں جمع کر کے دیکھیے کہ کیا جمال بنتا ہے، کیا حسن سامنے آتا ہے۔ اول من یشہد ان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، اول حجر یشہد ان لا الہ الا اللہ، پہلا پتھر جس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وہو عقیق۔ پتھروں میں سب سے پہلا پتھر جس نے اللہ، رسول اور علی کی ولایت کا اقرار کیا ہے۔ یہ ایسے ہی آپ کے ہاتھوں کی زینت نہیں ہے، اس کی عزت بڑھی ہے جب اس نے مولا کا نام لیا ہے۔ تو اولو من کتب بالقلم، حدیث سنا رہا ہوں، مولانا کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ اولو من کتب بالقلم وہو ادریس، سب سے پہلے قلم سے جس نے تحریر لکھی وہ حضرت ادریس ہیں۔ نہیں ایسے نہیں سناؤں گا، تھوڑا سا آپ مجھے بتائیے کہ سن رہے ہیں۔ اولو من کتب بالقلم وہو ادریس علیہ السلام، سب سے پہلے جس نے قلم تراش کر، قلم روشنائی میں ڈبو کر قلم سے کام کیا وہ حضرت ادریس ہیں۔ اول من کتب بالقلم وہو ادریس، بتا رہا ہوں کیا لکھا، نہیں ایسے نہیں بتاؤں گا۔ اول من کتب بالقلم وہو ادریس، اول من کتب بالقلم وہو ادریس، اول من کتب بالقلم وہو ادریس کتب علیہ۔ سب سے پہلے قلم سے جو لفظ لکھا گیا وہ علی لکھا گیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ بھائی میں نے انہیں ساجد بھائی کو کہہ دیا تھا کہ 11 بجے کے بعد آؤں گا، تو ناراض کیوں بیٹھے ہیں آپ؟ جی میں تو اپنے وقت پر آیا ہوں، تو پہلے تو غصہ اتاری ہے کہ میں لیٹ نہیں آیا ہوں، مجھے پتا ہے میں نفسیات کا بھی کچھ نہ کچھ جانتا ہوں۔ وہ مجھے ابھی فرما رہے تھے، مجھ سے پہلے جو مجھ سے اچھا پڑھ رہے تھے اور بہت ہی عزیز، وہ فرمائے تھے کہ جی 2 گھنٹے پڑھ لیا آپ کی وجہ سے، تو میں بھی مولا کی وجہ سے کچھ پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ توجہ ہے بات کی؟ تو سب سے پہلا اول من بڑی حسین وادی ہے جس کے اندر اگر آپ جائیں گے تو بہت کچھ نصیب ہوگا۔ بات آگے بڑھے، بات آگے بڑھا رہا ہوں، اور وہ یہ کہ نبی جیسا اگر کوئی ہے تو وہ مولا علی کی ذات ہے۔ الا لا نبی آبادی، بس علی یہ بات رہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ہم مولا علی کی نبوت کے قائل نہیں ہیں، ہم خاتم الانبیاء نبی مکرم محمد مصطفیٰ کے قائل ہیں۔ اور ویسے بھی آپ لوگوں نے تو فیصلہ ہی کر دیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ پڑھ کر کسی بھی آنے والے نبی کا دروازہ بند کر دیا۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، ہم نبی آنے ہی نہیں دیں گے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ کوئی اگر نبوت کا دعویٰ بھی کرے گا تو سب سے پہلے علی والے کھڑے ہوں گے۔ تو ہم ختم نبوت کے بڑے مدافع ہیں، تحریک ختم نبوت مجلسوں سے زیادہ اور کیا ہوگی۔ یہ جلوس تحریک ختم نبوت کے ہی جلوس ہیں، یہ ہم نبی مکرم کی عظمت کے لیے جلوس نکالتے ہیں۔ بات آگے بڑھے، فقاتل فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں قتل کریں، قتال کریں، تلوار چلائیں، دشمن کو ماریں۔ ولا تکلف الا نفسک، یہ کام نہ کریں مگر کرے تو آپ جیسا کرے۔ نبی نے تو تلوار ہی نہیں اٹھائی نا، تو قرآن کہہ رہا ہے آپ تلوار اٹھائیں، اور ساتھ میں کہہ دیا تلوار اٹھانے کے لیے آپ جیسا کرے کام۔ تو نبی کو حکم ہے، عمل علی کر رہے ہیں، اسی کو کہتے ہیں نفس مصطفیٰ، یہی عنوان ہے نفس رسول ہونے کا۔ توجہ کر لی آپ نے؟
میدان میں اترتے ہیں، نبی مکرم سے حوصلہ لیتے ہیں، مولا کائنات ہیں، مشکل کشا ہے، وہ علی جس کی پناہ میں سب جاتے ہوں، وہ یہ کہتا نظر آئے کہ جب کوئی جنگ مجھ پہ سخت پڑتی تھی تو میں نبی کی پناہ میں چلا جاتا تھا، نبی مجھے حوصلہ دیتے تھے۔ جنگ احد میں جب مولا کائنات ایسے لڑ رہے ہیں جیسے لشکر کے ساتھ لڑ رہے ہوں، اور ایک جگہ خود فرما دیا کہ میں لشکروں کی بنیاد پہ نہیں لڑتا، لو اجتماع العرب علی قتالی، فرماتے ہیں اگر سارا عرب مجھے مارنے آ جائے، لما ولے تو پشت دکھا کر نہیں جاؤں گا، میدان چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ جی وہ جو تنہا بھی لڑے تو لشکر کی طرح لڑے۔ جنگ احد میں سب چلے گئے تھے، 13 صحابہ کرام رہ گئے تھے رضوان اللہ تعالی علیہم۔ اس وقت جبریل امین نے مولا علی کو جب تنہا لڑتے ہوئے دیکھا اور انتہائی شوق اور ذوق سے لڑتے ہوئے دیکھا تو مولا نبی کی خدمت میں آ کے جبریل نے کہا یا رسول اللہ دیکھ نہیں رہے کہ علی کیسے لڑ رہے ہیں؟ سرکار نے وہ منظر دیکھتے فرمایا کیفا لا انہ منی وانا منہ، کیسے نہ لڑے، وہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں۔ یا علی، یہ منیت کا کیا مفہوم ہے، یہ منیت کا کیا مطلب ہے، یہ جبریل جانتے تھے۔ جب سرکار نے فرمایا نا کیفا لا انہ منی وانا منہ، کیسے نہ لڑے، وہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں، تو بے ساختہ جبریل نے کہا انا منکما، اور میں آپ دونوں سے ہوں، میں ہوں تو آپ سے ہوں۔ جی وہ علی بن ابی طالب جو نفس مصطفیٰ بن کر ہر جگہ موجود ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت ابو طالب نے اپنے بچوں کو شجاع بنایا، اور بچہ بھی ایسا جس کا نام ہی علی ہو، جو علم میں بھی علی ہو، جو تقوی میں بھی علی ہو، جو شجاعت میں بھی علی ہو، جو عبادت الہیہ میں علی ہو، اور عبادت الہیہ میں تو ایسا علی ہے کہ ہر ولی اس کے دروازے پہ کھڑا نظر آئے۔ کوئی دنیا کا ولی نہیں ہے جو علی مولا کا گھڑا نہ بھرتا ہو، جو مولا علی کی خدمت میں نہ رہتا ہو۔ خدمت بڑھے گی تو ولایت بڑھے گی۔ اللہ اکبر، الہی کفا بی فخرا ان تکون علی ربا، یا اللہ مجھ علی کا سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ تو میرا رب ہے۔ الہی کفا بی عزا ان اکون لک عبدا، یا اللہ علی کی سب سے بڑی عزت یہ ہے کہ وہ تیرا بندہ ہے۔ الہی انتا کما احب فاجعلنی کما تحب، یا اللہ مجھے ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ یہ تینوں جملے تو نبیوں کے ہاں بھی ملتے ہیں، مگر ایک جملہ علی کا علی جملہ ہے۔ فرمایا الہی انتا کما احب، تو ایسا ہی اللہ ہے جیسا میں چاہتا تھا۔ یہ لہجہ علی کے علاوہ کسی اور کا ہے ہی نہیں۔ فرما رہے تو ایسا ہی اللہ ہے جیسا میں چاہتا ہوں۔ عقیدہ توحید کا نصاب علی بتائیں گے، بلا ضد ولا حد، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ میرے مولا فرما رہے خبردار اللہ کی کوئی حد نہیں ہے، خبردار اللہ کا کوئی ضد نہیں ہے، کوئی مقابلے میں نہیں ہے جو اللہ کے مقابلے میں لا کے اللہ کی ضد ڈھونڈو۔ یہ جملے علی کے علاوہ کوئی بول نہیں سکتا۔ اللہ کی کوئی حد نہیں ہے، اور جس کی حد نہ ہو وہی واجب الوجود ہوتا ہے۔ ممکن الوجود ہے کہ جو حدوں میں ہوتا ہے، آپ وہاں ہیں وہاں نہیں ہیں، میں یہاں ہوں وہاں نہیں ہوں، یہی میری حد ہے وہی آپ کی حد ہے، اور جو حد میں محدود ہو جائے وہ مجبور ہوتا ہے، جو مجبور ہو وہ سمد نہیں ہوتا۔ توجہ تھوڑی سی ہے، ہاں ہوں رکھیے گا میرے ساتھ۔ یہ انداز، یہ معرفت توحیدی علی کے علاوہ کون دے گا؟ فرمایا اللہ کی طرف اشارہ نہیں ہو سکتا۔ مکے میں نہ ڈھونڈنا اللہ کو۔ یہ 15 لاکھ کے حج کرنے جاتے ہو، مکے میں اللہ ڈھونڈنے جاتے ہو؟ کتنے ہی لوگ ہیں جو مکے میں جاتے ہیں تو اللہ نہیں ملتا، اور وہ اپنے مصلے پہ کھڑے ہو جائیں تو اللہ مل جاتا ہے۔
اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے صحراؤں میں نہ جاؤ، دروں میں نہ بھٹکو، اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے اپنے من میں جھانکو، اپنے اندر جھانکو، تمہیں اللہ نظر آئے گا۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم اپنی آیتوں کو پوری کائنات میں بکھیریں گے اور یہ 6 فٹ کے انسان میں رکھیں گے، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ اس پر خود واضح ہو جائے گا کہ اللہ ہے۔ ذرا اپنا چہرہ تو دیکھ لو، اپنے وجود کو تو دیکھ لیں جی۔ کیسے سمجھیں؟ ہمارے اندر سے مولا سمجھا رہے ہیں، مولا کے خطبے کی شرح کر رہا ہوں۔ علی کا پسندیدہ مضمون، پرانے بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی میں زیارت کر رہا ہوں جو مثال 70-80 سالوں کے ہیں، انہوں نے حافظ کفایت صاحب کو بھی سنا ہوگا، انہوں نے اظہر حسن زیدی صاحب کو بھی سنا ہوگا جی، بشیر فاتح ٹیکسلا کو بھی سنا ہوگا، علامہ رشید ترابی کو بھی سنا ہوگا۔ ایسا ہی ہے، ان سارے ایسے ہیں نا، ان سارے خطیبوں کے اندر ہر خطیب کے قبضے کے کچھ مضمون ہوتے تھے۔ علامہ رشید ترابی کا سجدہ، خطاب کا عنوان سجدہ، سجدے والی جو تقریر ہے نا ان کی، ایک تقریر سے کوئی 10 جلدی کتاب لکھی جائے، اتنا مواد ہے ایک خطاب کے اندر، اتنے پہلو ہیں کہ اگر ایک ایک جملہ علامہ رشید ترابی کا نکالیں اور اس پہ تحقیق شروع کر دیں تو ایک ایک جلد بن جائے گی۔ یقین، علامہ رشید ترابی کی ایک پورا خطاب ہے یقین پر، کہ یقین کسے کہتے ہیں۔ علامہ اظہر حسن زیدی نے مباہلہ کتنا اچھا پڑھا جی۔ حافظ کفایت صاحب معراج کتنی اچھی پڑھتے تھے، لوگ خواہش کرتے تھے کہ جی معراج سنائیے گا، اس سالوں سے معراج پڑھ رہے تھے پھر بھی ان سے کہتے تھے معراج سنائیے گا، تکرار نہیں ہو رہی ہوتی تھی، ایک نیا پہلو، ایک نیا انداز۔ میں ان بعض بچوں سے بھی کہوں گا یہ نہیں کہا کرو کہ خیبر و خندق کب تک پڑھیں گے، جب تک قرآن ہے پڑھیں گے، کیونکہ یہ واقعات قرآنی واقعات ہیں، خیبر و خندق کے واقعات، بدر و احد کے واقعات، یہ قرآنی واقعات ہیں، تو قرآن ہے تو پڑھیں گے بھائی۔ اب یہ تو نہیں کہ وہی ایک ہی طرح کی بات، پہلو نکالیے نا، گوشے نکالیے، جیسے جیسے شعور بشر بڑھتا جا رہا ہے ایسے ایسے گوشے اور پہلو بھی تو واہ اور کھلتے چلے جا رہے ہیں نا، ایسا ہی ہے۔ تو عزیزان گرامی، علی مولا کا پسند کا مضمون کیا تھا جی؟ امراء الکلام ہے بھائی، یہ کلاموں کے امام ہیں جی، زبانیں ان سے سیکھتی ہیں کہ بولنا کیا ہے جی۔ میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا، اس کے اندر ہے کہ نبی اور ائمہ اہل بیت کے فضائل میں ایک فضیلت یہ ہے کہ ینطقو بلغات کثیرہ، حدیث کا جملہ، ینطقو بلغات کثیرہ۔ ائمہ اہل بیت کے فضائل کا ایک باب یہ ہے کہ وہ مختلف زبانوں میں بولنے کا ہنر رکھتے تھے، ہر زبان جو سامنے آئے گا اس سے بات کریں گے۔ ہندوستان سے ایک وفد آیا تو امام علی نقی نے ان کے بیٹھنے سے پہلے ہندی میں گفتگو شروع کر دی، ہندی زبان میں مولا نے گفتگو شروع کی۔ تو ایک چاہنے والے نے کہا کہ مولا آپ کو ہندی زبان آتی ہے؟ تو حضرت فرمایا دنیا میں جو زبان بولی جاتی ہے وہ ہمیں آتی ہے جی۔ تو میں اس کی تشریح پڑھ رہا تھا، مولانا بڑی حسین جملہ لکھا ایک عارف نے، ایک بزرگ نے، وہ فرمانے لگے کہ زبانیں خواہش کرتی تھیں کہ اہل بیت ہم سے بولیں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کا جی۔ آرزو کرتی ہے ہندی زبان، آرزو کرتی ہے مثال کے طور پہ سنسکرت، آرزو کرتی ہے مثلا سندھی، پنجابی، بلوچی جی، سرائکی، یہ آرزو کرتے ہیں کہ اہل بیت ہم سے بات کریں، وہ کلمات ہماری کلمات اپنی زبان پر لے کر آئیں۔ تو مولا کا پسندیدہ مضمون کیا تھا؟ مولا جس مضمون پر خوش ہو کر تقریر کرتے ہیں، کوئی کہے تو صحیح، وہ ہے عقیدہ توحید۔ بڑی عنایت آپ بول رہے ہیں میرے ساتھ، عقیدہ توحید پر علی بولتے ہیں، اور بڑے دل سے بولتے ہیں، بڑے چاو سے بولتے ہیں، بڑے سج کے بولتے ہیں۔ جوتی میں گانٹ رہے ہیں، جوتی میں ٹانکا لگا رہے ہیں مولا، جوتی کو بیٹھے ہوئے ٹانکا لگا رہے ہیں۔ تو دو صحابی کچھ فاصلے پہ بیٹھے بات کر رہے تھے
تو ایک دوسرے سے کہنے لگا کہ خطاب کرنا بہت مشکل ہے، فصاحت و بلاغت پر مشتمل خطاب کرنا مشکل ہے، مگر اس سے زیادہ مشکل کام یہ ہے کہ کوئی ایسا خطاب کرے جس پورے خطاب میں حرف الف نہ آئے، تقریر ہو جائے اور اتنی گرفت ہو الفاظ پر کہ روانی سے لفظ بول رہا ہو مگر الف والا کوئی بھی لفظ نہ آئے۔ مولا مسکرا کے دیکھا، فرمایا علی کے لیے آسان ہے۔ 900 کچھ الفاظ ہیں مولا کے اس خطبے میں، جس خطبے میں الف نہیں بولا حضرت نے۔ علم بھی دے رہے ہیں تو ہنر بھی دے رہے ہیں، علم بھی دے رہے ہیں تو ذوق بھی بانٹ رہے ہیں۔ بعض لوگ ذرا ذوق سے خالی نظر آتے ہیں، یہ ذوق ہے، یہ ذوقی مسئلہ ہے جی، ادبی مسئلہ ہے۔ 900 سے زیادہ الفاظ ہیں جس میں الف نہیں آیا ہے، اور وہ مضمون بھی عقیدہ توحید ہے، یعنی مضمون بھی مشکل جو ہمارے لیے مشکل اور علی کے لیے سب سے آسان جی، اسی لیے تو بولا نا علی نے، علی کے لیے بہت آسان مسئلہ تھا وہ اور پسندیدہ مضمون۔ ایسے ہی حضرت بیٹھے ہوئے اپنی ابا کے اندر پیبند لگا رہے تھے، رفو کر رہے تھے اسے ابا کو، تو یہی دونوں دوست قریب آ کے بیٹھے اور کہنے لگا کہ خطاب کرنا بہت آسان ہے اور الف کے بغیر خطاب کرنا بہت مشکل تھا، مگر علی مولا نے خطاب کیا، کوئی ایسا خطاب بھی سنے جس میں نقطہ ہی نہ ہو۔ جی مولا مسکرائے، مولا نے فرمایا یہ بھی علی کے لیے آسان ہے۔ 1000 سے زیادہ الفاظ کا خطبہ ہے مولا کا، جس میں کوئی لفظ ایسا نہیں لے کر آئے جس میں نقطہ آتا ہو۔ ایسے ہی یہ دیوانے نہیں بیٹھے علی کے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ علی کا نام اپنی طرف کھینچتا ہے، علی کا ذکر اپنا مرید بناتا ہے۔ یوں ہی نہیں کہہ دیا اللہ کے نبی نے کہ اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو۔ میں انتہائی ناکام طالب علم بھی گھنٹوں مولا علی کے بارے میں سوچ سکتا ہوں، میں انتہائی، آپ انتہائی مجبور ہونے کے بعد، ہم انتہائی کمزور ہونے کے باوجود علی مولا پر گھنٹوں سوچ سکتے ہیں، مگر ساری زندگی بھی اگر علی علی کرتے رہیں، یعنی یہی باتیں علی کے بارے میں کرتے رہیں، تو ساری زندگی ہماری کم پڑے گی مگر علی کی بات کم نہیں ہوگی۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، نبی نے ہمیں عاجز اور ناتوان بنا دیا ہے، فرما دیا زیادہ کوشش نہیں کرنا، کوشش کرنا مگر یہ نہیں ہے گھمنڈ کرنا کہ تم سب کچھ بتا سکتے ہو۔ فرمایا لو کانا لو ان الریاض اقلام، اگر ساری دنیا کے درخت قلم بن جائیں، والبحار مداد، اور سارے سمندر روشنائی بن جائیں، والجن حساب، اور سارے جن حساب کرنے بیٹھ جائیں، والانس کتاب، اور سارے انسان بیٹھ جائیں لکھنے کے لیے، ما احصو فضائل علی ابن ابی طالب، علی کے فضائل کو گنتی میں نہیں لا سکتے۔ علی کے فضائل بحر ناپاک پیدا کنار ہیں۔ ابھی تو بات ہی نہیں ہوئی ہے مولا علی کے لیے، ابھی تو بات ہی نہیں ہوئی علی مولا کے موضوع پر۔ نہج البلاغہ کا ایک ایک جملہ اگر ہم ایک ایک عشرے کا مضمون بنا لیں تو جملے کی گہرائی زیادہ ہے، عشرے کے دن کم ہے۔ ایک ایک جملہ مولا کا، ایک ایک فقرہ علی ابن ابی طالب کا، توجہ کر رہے ہیں؟ اور خاص طور پر اگر نہج البلاغہ سے صرف وہی نکات نکال لیے جائیں، وہی باتیں نکال لی جائیں جو 100 سے زیادہ میں نے ڈھونڈی ہیں، ابھی بھی لگا ہوا ہوں، شاید بڑھتی جا رہی ہیں۔ 100 سے زیادہ مثالیں ہیں جو مولا علی نے اپنا تعارف اپنی زبان سے کروایا ہے۔ میں کہتا ہوں علی بے زبان علی پر ہی غور کر لیں کہ علی نے اپنے لیے کیا کہا ہے، تو وہی اتنا پیغام ہے کہ ہمارے پاس زندگیاں کم ہیں اور ان پیغامات کے گہرائیاں بہت زیادہ ہیں۔ ایک جملہ سنا دوں؟ فرماتے ہیں لو سنیت لی الوسادہ، تھکے نہیں بس آخری بات کر رہا ہوں، لو سنیت لی الوسادہ، اگر میرے لیے مسند قضاوت کو بچھا دیا جائے، لفتہ تو اہل تورات بتوراتہم،
میں تورات والوں کے فیصلے تورات کے مطابق کروں گا۔ علی مولا نے جب 1400 سال پہلے کہہ دیا کہ علی تورات والوں کے فیصلے کرے گا، تو علی کے نام پہ جب مجلس ہوتی ہے تو عیسائی کیوں نہیں آئے؟ یہودی کیوں نہیں آئے؟ میں انجیل والوں کے فیصلے انجیل کے مطابق کروں گا، میں زبور والوں کے فیصلے زبور کے مطابق کروں گا۔ جب علی نے 1400 سال پہلے کہہ دیا تو علی کے مریدوں کو دروازہ بند نہیں کرنا کسی کے لیے۔ جب علی 1400 سال پہلے کہہ رہے ہیں میں انجیل والوں کے فیصلے کروں گا، کہہ دیتے انجیل منسوخ ہو گئی، میں تو قرآن والوں کے فیصلے کروں گا۔ مگر علی مسیحیوں کو جینے کا رستہ دے رہے ہیں، علی مسیحیوں کو زندگی گزارنے کا رستہ دے رہے ہیں، پیغام امن دے رہے ہیں، بھائی چارے کا پیغام دے رہے ہیں، انسانیت کی بنیاد پر محبت کا سلیقہ سکھا رہے ہیں۔ آپ چاہیے، لاہور میں میں نے 2000 مسیحیوں کا ماتمی دستہ دیکھا جو زنجیر زن تھے۔ سندھ میں ہندو ماتم کر رہے ہیں جی، 2 ہندوؤں کے گھر کی تو میں خود مجلس پڑھتا ہوں، بانی ہندو ہوتا ہے، کہہ دوں گھٹے ہوئے دماغ والوں سے اثر لے کر کے نہیں پڑھوں گا، جو ہمارے یہاں تنگ نظر لوگ ہیں ان سے اثر لے کے کہہ دوں ہندو کو کہ تمہارے یہاں مجلس نہیں پڑھوں گا جی۔ علی مولا نے رستہ دیا ہے عیسائیوں کو جینے کا، یہودیوں کو جینے کا، فرمایا قرآن والوں کا فیصلہ قرآن کے مطابق کروں گا، اور انجیل پکار کے کہے گی جو فیصلہ میرا ہے وہی علی کا ہے، اور تورات پکار کے کہے گی جو فیصلہ علی کا ہے وہی میرا ہے۔ اللہ اکبر، علی علی ہے۔ اور عزیزو یہ بھی طے ہے کہ جتنی عظمتیں زیادہ ہوتی ہیں اتنی مصیبتیں زیادہ ہیں۔ مولا علی کا زیارت نامہ ضرور پڑھیے گا، اس میں سلام کر رہے ہیں معصوم مولا کو، سلام ہو اولا مظلوم، سب سے پہلے مظلوم علی پر۔ حضرتارو، آنکھوں کے سامنے زوجہ پہ اٹھتا ہوا ہاتھ، جلتا ہوا دروازہ، محسن کی شہادت، غسل دیتے وقت چیخ کر روئے تھے، گلی میں سلمان نے رونے کی آواز سنی تھی، دوسرے دن پوچھا یا علی آپ صابروں کے امام ہیں، مگر آپ کے رونے کی آواز گلی میں آ رہی تھی۔ فرمایا جب میں سیدہ کو غسل دے رہا تھا سیدہ کی 2 پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، وہ علی بن ابی طالب۔ اور عزاداروں، مولا علی تو پھر مولا علی سن و سال میں بھی بڑے تھے، مگر سلام حسن و حسین پر ہو، بچوں کے سامنے اگر ان کی ماں کو مارا جائے، تھکے نہیں عزاداروں، مجھے اندازہ ہے آپ بہت دیر سے بیٹھے ہیں، تو جب کبھی بچے کو اپنا کوئی بڑا ملتا ہے نا تو اس سے لپٹ کے کہتا ہے اس نے میری ماں کو مارا تھا۔ میرے ایک ملنے والے نے مجھ سے کہا کہ ان کی زوجہ سے تناؤ چل رہا تھا، ایک دوسرے سے تکرار چل رہی تھی، اور ایک دن تکرار اتنی ہوئی کہ کہتے ہیں مجھے غصہ آیا اور میں نے انہیں ایک تماچا مار دیا۔ 3 دن کے بعد مجھے احساس ہوا کہ مجھے اپنی بیوی کو نہیں مارنا چاہیے تھا، میں نے اپنی زوجہ سے معافی مانگنا چاہیے کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں مارا۔ تو کہنے لگی آئندہ کبھی ایسا ہو غصے پہ قابو نہ پا رہے ہو تو اتنا ضرور خیال کیجئے گا میرے بچوں کے سامنے نہ ماریے گا۔ جب آپ مجھے مار رہے تھے میری بیٹی دیکھ رہی تھی، وہ 3 دن سے بخار میں ہے اور بس ایک ہی بات کرتی ہے اماں آپ کو بابا نے مارا۔ سنیں گے عزادارو، امام حسن مدینے کی ایک گلی سے نہیں گزرتے تھے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، امام حسن مدینے کی ایک گلی سے رستہ بدل دیتے تھے۔ جب کسی نے پوچھا تو فرمایا میں گزر رہا تھا ماں کے ساتھ، کسی نے میری ماں پہ ہاتھ اٹھایا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مجلس میرے حصے کی ہو گئی عزادارو۔ اگر اب تک کا بیان مجھے میرا کسی کو سمجھ میں نہ آیا ہو تو ذرا کربلا آ جائیے، زینب پہ ہاتھ اٹھایا جا رہا ہے، سکینہ پہ ہاتھ اٹھایا جا رہا ہے۔ وہ منظر بڑا سخت تھا کہ جب بابا کے جنازے سے سکینہ کو اٹھایا گیا تھا،
عزادارو کیسے اٹھایا گیا تھا مجھ سے بیان نہیں ہوگا، مگر اتنا ضرور ہے کہ مڑ مڑ کے بابا کا لاشا دیکھتی رہی اور بار بار کہتی رہی الوداع الوداع، بابا میں نے آپ کو اللہ کے حوالے کیا۔ عزادارو آپ کے رونے کی آوازیں بلند ہیں، 3 جنازوں پر غسال روئے ہیں، ایک زہرا کا جنازہ، ایک سکینہ کا جنازہ۔ غسالہ روتی بھی باہر آئی، امام سجاد سے کہنے لگی آپ کی بہن کو کیا بیماری تھی؟ امام نے فرمایا میری بہن کو کوئی بیماری نہیں تھی، کہ میں نے جب کرتا علیحدہ کیا ہے تو بدن نیلا ہے۔ امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا تازیانوں کے نشان ہیں، میری بہن پر کہاں کہاں ہاتھ نہیں اٹھایا گیا۔ اور تیسرا جنازہ سنیں گے عزادارو، وہ ہے امام زین العابدین کا جنازہ۔ امام محمد باقر جنازے پر بہت روئے ہیں۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، مجلس میرے حصے کی ہو گئی، میرا دل کر رہا ہے کہ کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ شام چلیں اور 2 بیویوں کو سلام کریں۔ ایک بیوی کو زینب کبریٰ کہتے ہیں۔ جب آپ مزار کے اندر جائیں نا تو زیارت نامہ ضرور پڑھیے گا۔ زیارت نامے کے پہلے صفحے پہ لکھا ہوا ہے سلام ہو اس بی بی پر جو 11 محرم کو اونٹ پر بٹھائی جا رہی تھی اور وہ نہر کی طرف رخ کر کے کہہ رہی تھی عباس اٹھو اپنی بی بی کو سوار کرواؤ۔ عزادارو اور پھر ایک اور قبر بھی ہے جسے سکینہ بی بی کا مزار کہتے ہیں۔ مجلس میں خواتین بھی بیٹھی ہیں، آپ کے گھر میں بھی بچیاں ہیں۔ جناب رباب کا بڑا حوصلہ تھا، بی بی کے پاس 2 ہی کمائیاں تو تھیں، ایک علی اصغر ایک سکینہ۔ ایک کو اجلا سا کرتا پہنا کر، بال جھنڈولوں میں کنگھی کر کے، آنکھوں میں سرما لگا کر امام حسین کی گود میں دے دیا اور پیشانی کا بوسہ دیتے ہوئے کہا اگر دادی زہرا نے جنت میں پوچھا کہ تمہاری ماں نے منہ کیوں نہیں دھلایا تو کہہ دینا میری ماں کے پاس پلانے کو پانی نہیں تھا۔ بڑا جگر تھا اس بی بی کا، بڑا حوصلہ۔ امام فرماتے ہیں مجھے وہ گھر اچھے لگتے ہیں جن گھروں میں رباب اور سکینہ نامی عورتیں ہوتی ہیں۔ رباب نے وفاداری کا حق ادا کر دیا، امام حسین کی گود میں علی اصغر دیا، اور جب حسین لاشا لے کر آئے نا تو امام حسین سے یہ نہیں کہا کہ میرے بچے کو تیر لگ گیا، بلکہ عجیب جملہ کہا میرے والی تم بچے کی خاطر پانی کیوں مانگ رہے تھے؟ میرے ہزاروں علی اصغر قربان۔ اللہ اکبر، یہ جان بچانا شریعت میں واجب ہے، حسین پانی مانگ رہے ہیں۔ اور جناب سکینہ سے بھی کہا تھا جب وطن جاؤ نا تو ہمارے شیعوں کو کہنا وہ وقت تمہارے مولا پہ بڑا سخت تھا جب وہ دشمن سے پانی مانگ رہا تھا، میرے علی اصغر کو پانی پلا دو، میرے بچے کو پانی پلا دو، کچھ دیر بعد ہی مر جائے گا۔ عزادارو تھکیں گے نہیں، مجھے 2 منزلیں لینی ہے۔ ایک جوان مجھ سے کہنے لگا مولانا میری دادی کہہ رہی تھی کہ محرم میں مچھلی نہیں کھاتے، تو میں نے ان سے کہا ہے کہ میں تو مولانا سے پوچھوں گا شریعت کا جو حلال ہے وہ حلال ہے، جو حرام ہے وہ حرام ہے، آپ کیسے حلال کو حرام کر سکتی ہیں؟ تو مولانا بتائیے میں 7 محرم کو 8 محرم کو مچھلی کھانا چاہ رہا تھا، دادی نے مجھے روک دیا، تو شریعت میں مچھلی کھانا محرم میں کیسا ہے؟ سنیں گے عزادارو، میری آنکھوں میں آنسو آئے۔ میں نے کہا میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں، مجھے اس مسئلے کا جواب نہیں آتا، تم دادی کی بات مان لو، اس لیے کہ حسین نے علی اصغر کے تڑپنے کو مچھلی کے تڑپنے سے تابع ہے۔ دیکھ نہیں رہے میرا بچہ مچھلی کی طرح تڑپ رہا ہے، کبھی منہ کھولتا ہے کبھی منہ بند کرتا ہے۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ ایک میرے دوست ہندوستان کے رہنے والے مجھ سے کہہ رہے تھے کہ روز عاشور ان کے امام بارگاہ سے تعزیے کا جلوس نکلتا ہے جو کربلا میں جا کے ختم ہوتا ہے، بنارس کی کربلا میں، ہندوستان کا شہر بنارس۔ کہنے لگے جلوس نکلا، ہم روڈ پر آگے چلے گئے تاکہ رستے کے انتظام دیکھ سکیں۔ کچھ آگے گئے تو ایک چوک پر ہزاروں کی تعداد میں ہندو عورتیں کھڑی تھیں۔ کہنے لگے جب قریب سے ہم گزرے تو ایک چیز اور ہمیں نظر آئی، ہر گود میں دودھ پیتا بچہ تھا۔ کہا جب ہم برابر سے گزرنے لگے تو ایک عورت کی آواز آئی بھائی مسلمان ہو؟ تو میں نے کہا ہم مسلمان ہیں۔ کہنے لگی بتاؤ بابا حسین کا جلوس کب آئے گا؟ تو میں نے کہا تمہیں بابا حسین کے جلوس کا انتظار کیوں ہے؟ کہا تمہیں نہیں پتا آج حسین کا بچہ بھوکا مارا گیا، ہم آج اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتے جب تک تعزیہ دفنا نہ دیا جائے۔ عزادارو 1400 سال گزرنے کے بعد ماؤں کا یہ حال ہے، اس ماں کا کیا حال ہوا ہوگا جسے شام غریبہ میں پانی پلایا گیا؟
मजलिस मुकम्मल कर रहा हूं अज़ादारों। सब बीबियां पानी पी रही थी, इसलिए कि पानी आया। इमाम सज्जाद ने कहा पानी पिलाइए, खाना खिलाइए। शाम गरीबा में सारी बीबियों ने पानी पिया, मगर जनाब रबाब नहीं पी रही थी। जब इमाम उठकर आए तो इमाम ने फरमाया अम्मा पानी पी लें, तो जनाब रबाब ने हुक्म इमाम पाकर पानी पिया। पानी भी पिया, खाना भी इमाम के कहने पे खाया। मैं इशारे में बात करूंगा, आप अपने जहनों को ले जाइए। अज़ादारों, आधी रात गुजरी, जनाब रबाब मुस्तरिब हुई, जनाब ज़ैनब के बराबर में आके बैठी और कहने लगी मुझे अली असगर याद आ रहा है, मेरा बच्चा भूखा मार दिया। अला लअनतुल्लाह अला कौमिज़ ज़ालिमीन। या अल्लाह इन आवाज़ों पर रहमत नाज़िल फरमा, रोने वालों की तौफीक़ात में इज़ाफ़ा फरमा। बानियान बानी मजलिस हमारे अजीज हमारे भाई जनाब साजिद साहब और इनके रुफ़क़ा, आप सब की तौफीक़ात में या अल्लाह इज़ाफ़ा फरमा। इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। या हुसैन या हुसैन। अगर आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया।